بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید ہمارا یوٹیوب چینل نالج فضل الہی میں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں تو کبھی غم آتا ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے تو کبھی بدحالی آتی ہے، کبھی دنیاوی سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں تو کبھی سارے معاملات الجھ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری دنیاوی زندگی کو اسی طرح ڈیزائن کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا آنے والا وقت خوشحالی لے کے آنے والا ہے یا بدحالی، تو ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت علم و عقل کا استعمال کر کے ایک حد تک بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے جانب سے ہے، یہ تو مقدر ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیسے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، یہ مقدر ہے، پھر دوا کھا کر صحت یاب ہو جاتے ہیں، یہ بھی مقدر ہے۔ اب ذرا سوچیں، دوا بنانے والوں نے کیسے دوا بنائی کہ سابقہ مقدر یعنی بیماری کو صحت میں بدل دیا۔ یہ علم دوا بنانے والوں کو کس نے دیا؟ بے شک اسی رب رؤوف الرحیم نے۔ اللہ رب العزت نے ہم ابن آدم کو علم و عقل عطا کر کے تمام مخلوق میں سب سے افضل و بالا تر کر دیا، الحمدللہ۔ اب ہم انسان علم و عقل کا استعمال کر کے چاہیں تو بدحالی کو خوشحالی میں، غم کو خوشی میں، پریشانی کو آسانی میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے پتہ کیجئے آپ کا پیدائش منزل قمری کیا ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ یہ میری پیدائش منزل قمری ہے تو اپنی پیدائش منزل قمری کے مطابق سورہ فاتحہ کی جو آیت کریمہ آپ کی پریشانی کو دور کرنے والی ہو، اس علم کے اصول کے مطابق اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیں، آپ کی پریشانی آسانی میں بدل جائے گی۔ اسی طرح بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے والی آیت کریمہ کا انتخاب کر لیں اور ورد کریں، بدحالی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ اسی طرح غریبی کو امیری میں بدلنے والی آیت کریمہ کا انتخاب کر لیں اور ورد کریں، غریبی امیری میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ علم کی دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ انسان صرف اس وقت تک پریشان ہوتا جب تک پریشانی تو ہو اور اس پریشانی کو حل کرنے کا علم نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا پیارا دین اسلام میں علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کیا جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ آئیے اس علم کا سمندر سے ایک آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا پیارا رب اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے کیا کیا نعمت رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 39 میں، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے منزل قمری کا ذکر کیا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت قمر جس منزل میں تھا وہی منزل قمری اس شخص کا ہے، اور ہر انسان کا منزل قمری ہوتا ہے، اور ہر منزل قمری والوں کے لیے الگ الگ تقدیر کی چابی ہوتی ہے، اور یہی چابی ہے سورہ فاتحہ کی 7 آیات۔ ذرا غور کریں، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ذرا غور کریں، تمام نبیوں میں افضل ہمارا نبی، تمام دینوں میں افضل ہمارا دین
اور ہمارا دین کا ستون نماز، اور نماز میں قرآن، اور قرآن میں 6666 آیتیں، اور قرآن میں 114 سورتیں، اور قرآن میں 7 منزلیں، اور قرآن میں سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں، اور 7 آیتوں میں ہم انسانوں کی مقدر کی چابی کتنا اندر چھپا کے رکھا گیا ہے، کتنا زیادہ پردے میں رکھا گیا ہے، چابی چھپا کر ہی رکھی جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جنت ہے کیا؟ جنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت وہ جگہ ہے جہاں پریشانی نہیں، جہاں مصیبت نہیں، جہاں رنج و غم نہیں، جہاں بیماری نہیں، جہاں غریبی نہیں، جہاں ڈر و خوف نہیں، جہاں بھوک و پیاس نہیں، جہاں آفت و بلا نہیں، جہاں محتاجی نہیں۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جہاں ہر نعمت خواہش کے مطابق موجود ہے۔ ذرا غور و فکر کریں، جنت جیسی نعمت کی کنجی نماز، اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی 7 آیات میں دنیا و آخرت کی تمام خزانے چھپے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات انمول نعمت ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی۔ یہ ہماری تمام ضرورتوں کے لیے پارس پتھر ہے۔ اپنی پیدائش منزل قمری سے 27ویں منزل قمری میں جب قمر ہو تو آپ کسی مقصد کے لیے کوئی بھی عمل وظیفہ کریں، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی ہی ہوگی۔ یہی 27ویں منزل کے حاکم سیارہ کا دور آ جائے تو اگر آپ غریب ہیں تو امیر ہو جائیں گے، اگر مصیبت میں ہیں تو مصیبت سے نجات حاصل ہوگا، اگر مقروض ہیں تو قرض سے نجات ملے گی، اگر بے روزگار ہیں تو صاحب روزگار ہو جائیں گے، اگر بدحالی میں ہیں تو خوشحالی ہو جائے گی۔ ہمارے پاس ہزاروں ذائچہ ایسی آئیں جس میں منزل قمری کے 27ویں کا حاکم کا دور اکبر آنے والا تھا۔ میں نے سامنے والا سے کہا، آپ کے اچھے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ وقت آتے ہی زندگی بدل گئی۔ جو پیدل چلا کرتے تھے وہ 4 ویلر سے چلنے لگے، نوکری کرتے تھے خود کا کاروبار کھڑا کر لیے، محتاجوں کی مدد کرنے لگے۔ کچھ ذائچہ ایسی بھی آئیں جس کا دور اکبر 3ری منزل قمری کا حاکم کا چل رہا تھا، بڑی پریشانی میں تھے، مقروض بھی تھے، بے روزگاری سے بھی جوجھ رہے تھے، خودکشی کا ارادہ بھی کر رکھا تھا۔ میں نے سمجھایا اور ان کی 27ویں منزل قمری کے مطابق سورہ فاتحہ کی آیت صراط الذین انعمت علیہم کا ورد کرنے کو کہا۔ وظیفہ کرتے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حالات میں سدھار آنے لگی، اور آج اپنے علاقے کا سب سے دولت مند آدمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر بیماری کا علاج رکھا ہے، ہر مشکل کا حل رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا علم قرآن کی شکل میں عطا کر دیا۔ اب آپ جانیے اور نجات پائیے۔ مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھتے ہیں، ایک تالا لاک اپنی چابی کے سوا دنیا کے کسی چابی سے نہیں کھلتا، ٹھیک اسی طرح مقدر بھی ہر وظیفے سے نہیں کھلتا، اپنا منزل قمری والا وظیفہ سے ہی کھلے گا۔ ہر کام سے ہر کسی کو ترقی نہیں ملتی، ہر کسی کو کاروبار سوٹ نہیں کرتا، ہر کسی کو نوکری جاب سوٹ نہیں کرتا۔ جسے نوکری سوٹ کیا وہ نوکری سے ہی ترقی کر گیا، جس کو کاروبار سوٹ کیا وہ کاروبار سے ہی ترقی کر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ہر کام کے لیے نہیں بنا۔ جو خوبی آپ کے اندر زیادہ موجود ہو وہی کام کریں، یا اپنی منزل قمری کے حساب سے اپنا کریئر کا چناؤ کریں، یا عمل وظیفہ کرنا ہو۔ کسی مقصد کے لیے صحیح وقت کا انتخاب کیا تو زندگی میں کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا ہوگا،
انشاءاللہ۔ ایک مثال کے ذریعے سے صحیح وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ مان لیجئے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نیت باندھے، ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، کوئی سورہ بھی ملائے، رکوع و سجود بھی کیے، یہاں تک کہ نماز کے تمام ارکان ادا کی، پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اگر ظہر کا وقت نہ ہو تو پتہ چلا صحیح وقت کے بغیر کوئی عمل، کوئی وظیفہ اثر نہیں رکھتا۔ ایک اور مثال سے سمجھیں صحیح وقت کی طاقت۔ مان لیجئے آم کا موسم نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ درخت پر پھل آ جائے، اور آپ نے محنت شروع کر دی، آم کے درخت میں پانی ڈالنا شروع کر دیا، خوب اچھے سے سینچائی کی، مہنگے خوب اچھے کھاد بھی ڈالے، اچھے سے دیکھ بھال بھی کی، محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہاں کیا ان تمام محنتوں کے باوجود درخت پر پھل آئے گا؟ نہیں، ہرگز پھل نہیں آئے گا، کیونکہ آم کا موسم نہیں ہے۔ آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ساری محنت برباد ہو گئی۔ پتہ چلا ہر کام کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ صحیح وقت پر کیا گیا عمل کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اب اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں بہت سے معلومات کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ مجھ سے ہر قسم کے مشورے کے لیے رابطہ کریں اس نمبر پر۔